اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا حسین صلوات پڑھے محمد وعلی عزاداران حسین، رضوی کالج بامبے کی یہ پہلی مجلس ہے لبیک یا حسین کی ٹاپک پر. Our answer to Imam Hussein's call، جو مظلوم امام کی کال تھی روز عاشور، حل من ناصر ینصرنا، اس کا یہ آنسر ہے لبیک یا حسین. انشاءاللہ یہ پورے 10 دن اسی سلوگن کے اوپر، یہی نعرے کے اوپر، یہی آواز کے اوپر جو ہر شیعہ سال بھر اور کم از کم محرم میں یہ نعرہ لگاتا ہے کہ لبیک یا حسین. اس کا مطلب کیا ہے کہ امام حسین ہم حاضر ہیں، I am here to help you. مولا میں حاضر ہوں. یہ ایک پرومس ہے، یہ ایک وعدہ ہے اس حسین سے کہ جو عاشورے کے دن بالکل آخری مومنٹ پر آ کر یہ آواز بلند کی تھی کہ کون ہے جو میری مدد کرے، who is going to help me، کون ہے. سب کو بتایا کہ امام حسین کا یہ نعرہ تھا، یہ سلوگن تھا، یہ آواز تھی، امام نے مدد مانگی تھی. لیکن جب امام نے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے، اس وقت حسین بالکل اکیلے تھے. He was all alone، بالکل اکیلے تھے. امام نے ہیلپ جو ہے عاشورے کے دن صبح میں نہیں مانگی، ارلی ان دا مارننگ نہیں کہا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا، آفٹرنون میں نہیں پکارا. جب پورا گھر لٹ گیا، پلیز غور سے سنیں، پہلی مجلس ہے، جب پورا گھر ختم ہو گیا، بچے بھی ذبح ہو گئے، بھائی بھی ذبح ہو گئے، کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ شہزادے علی اصغر کی بھی شہادت ہو گئی کہ شہادت سے پہلے امام جانتا ہے کہ ان کے کیمپ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے سوائے چوتھے امام کے، اور وہ امام بھی بیمار ہے، سکھ ہے، غش میں ہے، انکانشیس ہے. ایسے موقع پر آ کر حسین نے پورے میدان کو دیکھ کر کہا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام کا کوئی جملہ، کوئی ورڈ ابس نہیں ہوتا. یو نو واٹ از ابس؟ ابس یعنی ویسٹ نہیں ہوتا. امام جیسے ہم کوئی چیز کو بولتے ہیں، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی ورڈ، امام ایسے نہیں بولتا. امام کے منہ سے اگر کوئی ورڈ نکلا ہے تو اس کے پیچھے ایک میسیج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے. امام کوئی ورڈ کو ویسٹ نہیں کرتا، ایسے نہیں بولتے تھے، کبھی نہیں بولتے. امام حجت خدا ہے، کائنات کے لیے زمین آسمان کا مالک ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت امام کی ہوتی ہے. سب سے بڑا پاور جو ہے نا اللہ کے بعد امام ہوتا ہے، ہر دور کا امام، اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا پاور، سب سے بڑا اختیار امام کا ہوتا ہے. امام آ کر کہے کہ کون ہے جو میری مدد کرے، کیا امام کو نہیں معلوم تھا؟ مظلوم امام کو کیا معلوم نہیں تھا کہ کوئی نہیں مدد کرنے والا؟ سب شہید ہو گئے، بچے بھی شہید ہو گئے، کوئی نہیں ہے. امام نے کیوں کہا؟ وائی؟ امام کے اس کہنے کے اوپر جبرائیل آ گئے، آگے کہا فرزند رسول میں حاضر ہوں، آپ حکم کریں. امام نے کہا تیری مدد مجھے نہیں چاہیے. میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ملائکہ، اینجل سب آنے لگے، کہنے لگے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مولا میں حاضر ہوں. امام نے ڈینائی کیا، کہا جاؤ واپس جاؤ. جنہ آئے،
اجنہ ان کا گروپ آیا، آگے کہا فرزند رسول آپ حکم کریں. امام نے کہا نہیں چاہیے تیری مدد، ان کو بھی واپس کیا. لاشیں جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ تڑپنے لگی کہ مولا موت نے ہم کو مجبور کر دیا. سب کی مدد، سب آفر کر رہے ہیں ہیلپ. امام کہہ رہے ہیں مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے. دین وائی امام نے مدد مانگی؟ کیوں مانگی امام نے مدد؟ تو ایک چیز یاد رکھیں دوستو، حسین کا یہ سلوگن، حسین کا یہ نعرہ عاشورے 61 ہجری کے لیے نہیں تھا، بلکہ تا ظہور امام جو شیعہ حسین کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو بھی مدد کرنا چاہتا ہے یہ لازم ہے امام کی مدد. لبیک یا حسین زبان کی نوک سے کہنا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے بولنا ہے، یہاں سے بولنا ہے. ایک چیز یاد رکھیں، کوئی اگر یہ سمجھ کے زندگی گزار رہا، محرم کا یہ امپورٹنٹ ترین میسج ہے، آج سے شروع ہوگا 10 محرم تک رضوی کالج میں چلے گا. میں ان چیزوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ نعرہ عورت کے لیے بھی ہے، لڑکی کے لیے بھی ہے، لڑکے کے لیے بھی ہے، یوتھ کے لیے بھی ہے، سینئر سٹیزنز کے لیے بھی. کوئی بچاوا نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ امام کی مدد صرف ایک سینئر ایج پہ پہنچنے کے بعد ہی کوئی کر سکتا. اگر کوئی 30s میں جائے گا، 40s میں رہے گا، وہی میں مدد کروں گا. یہ بچے کیا مدد کریں گے؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے ہیں یہ لوگ کیا مدد کریں گے؟ نہیں. ہر آدمی کو مدد کرنا ہے، ہر آدمی کو یہ نعرہ لگانا ہے کہ لبیک یا حسین. وائی؟ امام نے اپنی مدد کے لیے، اپنی نصرت کے لیے، اپنی ہیلپ کے لیے کربلا میں، حسین نے اپنی ہیلپ کے لیے 96 ایئرز کے مسلم ابن اوسجہ سے بھی ہیلپ لی، 6 مہینے کے علی اصغر سے بھی ہیلپ لی. اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. 6 مہینے کے بچے نے بھی کربلا میں حسین کی ہیلپ کی، 96 ایئرز کے مسلم نے بھی ہیلپ کی، 4 سال کی سکینہ نے بھی حسین کی ہیلپ کی، 58 ایئرز کی بی بی زینب نے بھی ہیلپ کی. تو یہ میسج سب کے لیے فار ایوری بڈی. ہر شیعہ کہیں کا ہو، وہ بامبے کا ہو، انڈیا کا ہو، یورپ امریکہ کا ہو، گلف کا ہو، دنیا کے کسی حصے کا ہے. دس از یور ریسپانسبلٹی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لبیک یا حسین، حسین کے اس کال کو جو حسین نے کال کیا تھا عاشورے کے دن 1400 ایئرز پہلے، تو 1400 ایئرز پہلے جو حسین نے کال کیا تھا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا، تو ہر دور کا شیعہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ریسپانسبلٹی ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ حسین کی مدد کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس سے ریوارڈ ملے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو بلیسنگ ملے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو ہو، وہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب سکسیسفل لائف گزارے، تو اس کو جواب دینا ہے لبیک یا حسین. ادروائز کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز، روزہ، حج، زکات جتنے واجبات ہیں، کوئی مجھے مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے. نماز واجب ہے، عبادات واجب ہے، جتنی اسلام کی عبادات ہیں وہ واجب ہے، وہ کرنا لازم ہے. لیکن کوئی یہ سمجھ کے زندگی نہ گزارے کہ میں واجبات کر لوں گا، امام کی ہیلپ کروں یا نہ کروں، ہو کیئرز، میں اپنی لائف بامبے میں گزاروں گا. نو دوستو، ہر عبادت کی قبولیت مرضی حسین ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں نمازوں کے ذریعے جنت میں جاؤں گا. کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے. نماز واجب ہے، واجبات کو میں کم نہیں کر رہا، لیکن یہ ذہنوں سے، یوتھ کے ذہنوں سے نکالنا چاہتا. اتنا بڑا مجمع رضوی کالج کی پہلی مجلس میں مجھے سن رہا، ان کے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ ہم کو سب سے پہلے محرم کا میسج کیا ہے. محرم کوئی فیسٹیوٹی کا نام نہیں ہے. محرم ہم عادت کے تحت، پریکٹس کے تحت نہیں کرتے. اگر کوئی پریکٹس کے تحت محرم کو سیلیبریٹ کر رہا ہے تو یو آر رانگ. یہ پریکٹس نہیں ہے. یہ اسلام کا وہ سلوگن تھا جو حسین نے عاشورے کو بلند کیا تھا.
کہ لبیک، کون ہے جو میری مدد کرے؟ سب نے مدد کی، ہر آدمی نے آفر کیا، لیکن حسین نے سب کی مدد چھوڑ دی. کہا نہیں چاہیے مجھے. حسین نے کہا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت جو بھی شیعہ ہیلپ کرنا چاہتا ہے، آج بھی حسین کے ڈورز اوپن ہے. یہ لازم ہے، ڈورز اوپن ہے نا. اب ہر شیعہ کا کام ہے کہ وہ انٹر ہو، ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھے. پہلا نعرہ لبیک کا کس نے بلند کیا تھا؟ کس کی زبان سے نکلا تھا؟ پلیز غور سے سنیں. پہلی آواز ہیلپ کس نے مانگی تھی؟ حسین نے؟ نو. 50 ایئرس، کربلا سے 50 ایئرس پہلے، کربلا کے واقعے سے 50 سال پہلے، کربلا کے انسیڈنٹ سے 50 ایئرس پہلے، مکے کی زمین کے اوپر اللہ کا رسول جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں تمام کافر اور مشرکین کو جمع کیا اور خاندان اہل بیت کے کچھ لوگ جمع ہوئے. پہلی مرتبہ زمین کے اوپر جو ہیلپ مانگی، اس کا نام رسول کے گرینڈ فادر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی مدد رسول نے مانگی دعوت ذوالعشیرہ میں. رسول نے کہا تھا پورے کافر اور مشرکین کے سامنے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. کون ہے جو میری مدد کرے؟ Who is going to help me؟ جب رسول نے مدد مانگی تو پورے کافر اور مشرکین، جس میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابو سفیان ہے، خالد ہے، ولید ہے، عتبہ ہے، پورے بڑے بڑے VIP جو صحیح بخاری کے ٹیررسٹ ہیں نا، وہ سب تھے. میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری کہہ رہی. تو پورے تھے نا، پورے بیٹھے ہوئے تھے. اور مولا علی کی ایج اس وقت 12 ایئرس کی تھی، 13 ایئرس، 12-13 سال کے. پہلی مرتبہ لبیک جو کہا، جس کی زبان سے نکلا، وہ میرے امام حسین کے بابا ہیں، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پہلی آواز انہوں نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، میں اپنے سروسز آفر کرتا، میں آپ کو مدد کرنے کے لیے کہتا، میں I promise you کہ میں اپنی پوری لائف آپ کی ہیلپ کروں گا. علی نے پہلی مرتبہ لبیک کہا، لیکن علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اس لیے کہ اس وقت پہلی مدد، پہلی ہیلپ اللہ کے رسول نے مانگی تھی. اور علی نے 12 ایئرس اولڈ بوائے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں مدد کروں گا. اور پوری لائف مولا علی نے اس لبیک کو نبھایا، اس لبیک کو پورا کیا. 63 ایئرس کی مولا کی لائف ہے. اس 63 ایئرس کی لائف میں علی نے ٹوٹل ڈیووشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ رسول کی ہیلپ کی. ایسی ہیلپ کی کہ پوری ہسٹری آپ کو بتائے گی کہ کہاں کہاں علی نے جا کے مدد کی. میں کل بتاؤں گا کہ علی نے کیسے ہیلپ کی رسول کی جنگوں میں، کیسے ہیلپ کی رسول کے بستر پہ، کیسے ہیلپ کی رسول کی مدد پوری 23 ایئرس کی لائف میں. کیوں؟ ہمارے سامنے مولا علی کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ. صرف لیو لائک علی، ڈائی لائک حسین سلوگنز کو پڑھ کے، سٹیکرز کو گھروں پہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. لگانے سے جو برکت ملنی ہے مولا کے نام سے وہ ملے گی، لیکن اگر اس کو ہم فالو نہیں کرتے، لیو لائک علی what does it mean؟ خالی بول کے خوش ہونا ہے کہ مولا کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزارو. کیا ہم گزار رہے ہیں زندگی مولا کی زندگی کی طرح؟ علی نے جیسے زندگی گزاری ہم گزار رہے ہیں. سٹیکرز، خوبصورت سٹیکر ضرور لگاؤ گھروں پہ، کم از کم وہ برکت آئیں گی جو مولا کے نام کی برکت ہے. ضرور لگاؤ، میں کسی کو منع نہیں کر رہا. ہر گھر پہ، ہر ڈور کے پر لگاؤ لیو لائک علی، ڈائی لائک حسین، لگاؤ ضرور، اس لیے کہ مولا علی کا نام وہاں پہ ہے اور اس نام کی بلیسنگ ہے، برکت ہے جو آپ کو گھر پہ ملے گی. لیکن لگانے سے خالی
اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، اگر ہم کچھ کریں نہیں، اگر اس لائف کے جو مولا علی کی لائف کی بات ہے اس راستے پہ اگر ہم چلے نہیں تو دین واٹ؟ کچھ بھی نہیں، صرف لے کے لگانا یہ ہمارا کام ہے؟ نو، مقصد دیکھو کہ علی نے زندگی کیسے گزاری، کتنا ڈیڈیکیشن تھا، اور پھر انسان اپنی لائف دیکھے 2012 میں بامبے میں ہمارے پاس کتنا ڈیڈیکیشن ہے، ہم کتنا امام حسین کی اس آواز کے اوپر، اس سلوگن کے اوپر ہم کتنا لبیک کہہ رہے۔ دوستوں، خالی مجلس میں یا شرٹس کے اوپر لبیک یا حسین لکھنے سے نہیں، ضرور لکھو، میں کسی چیز کو منع نہیں کر رہا، ضرور لکھو، ضرور پکارو، صبح شام کہو لبیک یا حسین، لیکن کم از کم یہ بھی سوچو کہ وہ لبیک جو کہہ رہے ہو، تم اپنی سروسز آفر کر رہے ہو تو تم اپنی لائف کو کتنا چھوڑے جو حسین پسند نہیں کرتا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ امام حسین پسند کیا کرتے ہیں؟ کربلا میں حسین کی فیوریٹ چیز کیا تھی؟ حسین کی جو کربلا کی وکٹری ہے اس کو ہم پروپوگیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ پہلی آج چیز بتاؤں گا، 2 ذمہ داری آج بتاؤں گا، ہر مجلس میں 2 ذمہ داری بتاؤں گا جو ریسپانسبلٹیز ہر شیعہ کی ہے۔ میں یہ چاہتا کہ جو مجھے یوتھ سن رہا بامبے کا، لڑکیاں اور لڑکے، ان میں یہ 9 دن میں ایک ٹوٹل ریولیوشن آئی۔ میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا، جو سینئرز ہیں میں ان سے گفتگو نہیں کر رہا، دے نو بیٹر دین می، لیکن میں صرف یوتھ سے چاہ رہا، اس لیے کہ دوستو ہمارا جو یوتھ ہے اگر ان میں انقلاب آئے، ان میں ریولیوشن آئے تو یقین کرو صرف لیو لائک علی نہیں ہے، صرف لبیک یا حسین نہیں ہے، ان کی لائف میں چینج آئے گا۔ تو دین یو سی کہ بامبے میں تمہاری زندگی میں تبدیل کتنی آتی ہے، زندگی میں بلیسنگ کتنی آتی ہے، زندگی کے پرابلمز کیسے سالو ہوتے ہیں، تمہاری لائف کتنی پیسفل گزرے گی۔ اس لیے کہ یاد رکھو، اگر حسین کی تم نے مدد کی، جن لوگوں نے حسین کی 61 ہجری میں عاشورے کے دن مدد کی، آپ زیارت وارثہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ کسی مولوی یا مجتہد کے لکھی ہوئی نہیں ہے، زیارت وارثہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ زیارت وارثہ کسی مجتہد یا مولوی یا کسی کی نہیں ہے، حسین کے بیٹے کی ہے، چھٹے امام کے دہن سے ورڈز نکلے ہوئے۔ اس میں کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں گے، جو ہیلپ کرتا ہے امام کی اس کو ریگارڈ امام کیا کر رہا آپ کو پتا ہے؟ امام کہتا ہے کہ بیبی انتا و امی تبتم۔ آپ کو پتا ہے بیبی انتا و امی تبتم کا مطلب کیا ہے؟ شہدائے کربلا کو کہہ رہے ہیں چھٹے امام۔ شہدائے کربلا میں جان بھی ہے۔ جان کو نے پتا ہے آپ کو؟ جان چوتھے امام کا سرونٹ تھا، غلام تھا، کوئی اہل بیت کی فیملی میں سے نہیں ہے۔ جان جو ہے وہ چوتھے امام کا غلام تھا، سرونٹ تھا۔ وہاب قلبی کرسچن تھے، شب عاشور امام حسین کی آرمی کو جوائن کیا، 1 رات پہلے جوائن کیا۔ ہر آپ کے سامنے ایسے لوگ ہیں شہدائے کربلا میں، اور شہدائے کربلا کی جب زیارت چھٹے امام پڑھتے، امام پڑھ رہا اور امام کیا کہہ رہا؟ بیبی انتا و امی تبتم، کہ اے جان جو سرونٹ ہے اس نے حسین کی مدد کی۔ امام کہتا ہے جان میرے ماں باپ فدا تجھ پر، اس سے بڑا ریگارڈ کیا ہو سکتا؟ اینڈ ہے۔ چھٹے امام کے ماں باپ کون ہے؟ باپ کون ہے؟ 5ویں امام شہدائے کربلا جا کے زیارت وارثہ دیکھیں آپ، اس میں جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں کہ امام کہہ رہا بیبی انتا و امی تبتم، میرے ماں باپ فدا تم پر، تم نے وہ کام کیا۔ تو 2012 میں بامبے کے یوتھ سے کہتا میں، آج تو پہلی مجلس ہے، جب یہ آگے بڑھے گی ٹاپک دین یو ول سی کہ کتنا ضروری ہے لبیک یا حسین کا جواب دینا آج کی حالات کے لحاظ سے۔ پہلی چیز، آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری لائف سے یہ 10 دن ہے نا، ویری امپورٹنٹ ڈیز، یہ 10 ڈیز جو ہے نا اتنے امپورٹنٹ ہے یہ 10 دن کہ ان دنوں کے بارے میں کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز کے بعد تاخیرات پڑھو،
سنت نماز پڑھو، دعائیں پڑھو، ایک پوری لسٹ ہے. آپ لوگ سب پڑھتے ہیں مسجدوں میں، ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، فجر کے بھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس کے پاس ٹائم ہے. اور حکم ہے کہ جتنی تعقیبات پڑھو گے اتنا اجر ملے گا. آپ کو پتا ہے یہ 10 days کا کیا ہے؟ یہ 10 دن کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ 10 دن کے بارے میں حکم ہے. یہ فرسٹ 10 days عاشورے کے پہلی محرم سے 10 محرم تک کہ صرف واجب نماز پڑھو 17 رکعت، اور جتنا ٹائم ملے ذکر حسین کرو. آپ سمجھ رہے میری بات کتنی امپورٹنٹ چیز ہے؟ مجلس فارمیلٹی کی نہیں ہوتی. یہ 10 days کی امپورٹنس کو جانے آپ. یہ پہلے اشیاء کی امپورٹنس کو جانے. یہ اشیاء میں بزنس کے چکر میں مت پڑے. یہ اشیاء میں کاروبار کے چکر میں مت پڑے. یہ اشیاء میں سوچیں کہ یہ وہ محرم ہے فرسٹ 10 days. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ معصوم کے جملے. 8ویں امام، امام علی رضا، امام سے، امام کا یہ عالم تھا لائف کا، امام کا، 8ویں امام کا، کہ جب بھی کوئی پوئٹ آتا، جب بھی کوئی شخص آتا، ذاکر آتا، تو امام ایک مجلس ارینج کرتے. محرم میں صرف نہیں، جب کوئی آتا امام ایک مجلس کو ارینج کرتے. کیسے ارینج کرتے؟ جینٹس کو بھی بلاتے، پردہ ڈالتے، لیڈیز کو، سیدانیاں جو ہے بیویاں اہل بیت کے خاندان کی عورتیں ان کو پیچھے بٹھاتے، اور وہ ذاکر کو بولتے. جب بھی کوئی پوئٹ امام کے پاس آتا بولتے کہ اس زمانے میں ایسا ذاکری نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں شاعر پوئٹ جو ہے مرثیہ لکھتا تھا اور وہ ممبر پہ جا کے پڑھتا تھا. امام کے پاس کے مشہور پوئٹ دیوبند وہ آئے، محرم نہیں تھا، 2 مہینے 8 دن نہیں تھے، نارمل ڈیز میں آئے. امام نے کہا دیوبند تم نے کوئی مرثیہ ہمارے جد کے لیے لکھا ہے، ہمارے گرینڈ فادر کے لیے کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ اس نے کہا مولا میں آپ کے پاس آؤں اور مرثیہ لے کے نہ آؤں؟ تو امام نے کہا کہ اپنے غلام سے کہا کہ مجلس کا انتظام کرو. گھر میں پردہ ڈالا گیا، پورے خاندان کی عورتیں، محلے کی جو امام کی چاہنے والے تھے، اہل بیت کے، وہ سب آ کے پردے کے پیچھے بیٹھے. غور سے سنیں، امام نے پورے جو بھی جنس ہیں امام نے ان سب کو بلایا، فرش ازا بچھائی گئی، مجلس کا اہتمام کیا. ایام ازا نہیں، امام نے دوبل سے کہا کہ ممبر پہ جاؤ. امام نیچے بیٹھا ہوا ہے، دوبل آ کے یہاں بیٹھا پہلی سٹیپ پہ. امام نے کہا اور اوپر جاؤ، پلیز غور سے سنیں. کہا اور اوپر جا، وہ یہاں آیا. امام نے کہا دوبل اور اوپر جا. اس نے کہا مولا آپ نیچے بیٹھے ہوئے میں اوپر جاؤں؟ تو کہا میرے جد کا ذکر بلندی پہ جا کے کر. امپورٹنس دیکھے، امپورٹنس دیکھے. یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اب مجلس کیا ہے. امام نے کہا اور اوپر جا، 3rd 4th 5th پہ. اس نے مرثیہ پڑھا. وہ مجلس کیسی ہوگی جس میں حسین کا بیٹا موجود ہے. مجلس ہوئی، شہادت امام حسین کا مرثیہ ہوا، مجلس ختم ہوئی. ختم ہونے کے بعد چاہنے والے جو تھے ان لوگوں نے کہا مولا جب کوئی ذاکر آتا ہے مجلس کرتے گھر میں، اب مجلس کو اتنا، حسین کے ذکر کو اتنا کیوں دے رہے؟ ایام ازا نہیں ہے لیکن ہمیشہ مجلس کرتے. آپ سنیں گے امام کا جواب، عجیب جواب ہے، ٹوٹل میسج ہے میری پہلی مجلس کا. امام نے پلٹ کے کہا سنو تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم محرم کو بھلانے نہیں دیں گے. تم نے غدیر کو بھلا دیا نا، اب ہم حسین کے ذکر کو بھلانے نہیں دیں گے. تم اتنا ذکر ہے حسین، اتنا ذکر ہے حسین کا، اگر غدیر یاد رہ جاتی تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. آج ہمارا پرابلم کیا ہے عام مسلمانوں سے؟ صرف غدیر کا پرابلم. ہم غدیر کے قائل ہیں، ہم غدیری ہیں، اور وہ غدیر کو ایکسپٹ نہیں کرتے. تو مجلس یہ امام کی پریکٹس، لائف کی پریکٹس یہ تھی. تو فرسٹ 10 days بزنس کے چکر میں مت جائیے. معصوم کا جملہ، واجبات پہ عمل، صرف واجبات نہ، 17 رکعت نماز پڑھو جو واجبات. اچھا یہ نہیں، کوئی غلط نہیں سمجھے کہ دوسری نمازیں حرام ہے، کوئی حرام نہیں بول رہا میں. مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم حسین کے ذکر میں سپینڈ کرو. ہم کو ایک مجلس کا ٹائم نہیں ہے تو ہم پورے دن بھر کہاں سے مجلس کریں گے؟ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہم اتنے بزی ہو گئے کہ ہم کو ایک مجلس کا بھی ٹائم نہیں. ایک مجلس بھی دیر ہو جائے تو گھڑی دیکھنے لگتے ہو کہ یار اتنی لمبی مجلس ہو گئی. ہمارا تو یہ حساب ہے. کتنی ہم دنیا میں ڈوب گئے، نہیں ہم کتنے دنیا میں انوالو ہو گئے نا. ہمارے دل میں صرف دنیا کی محبت، کہ دنیا میں ہمارا نام رہے، دنیا میں ہمارا، یہ سب جو کچھ ملے گا نا اس کے صدقے میں ملے گا.
ذکر حسین ہوگا تو تم دنیا میں ترقی بھی کرو گے. مولا علی کے اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھو. مولا علی نے دنیا کے بارے میں کہا کہ اے دنیا، مولا نے دنیا کو ایڈریس کیا، اس ورلڈ کو ایڈریس کیا، ایڈریس کر کے جملہ کہا گیا اس دنیا سن، تیرا مزہ، تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ٹیسٹ رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی. یہ عابد الرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ مولا علی کے جملے. تو کس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں بامبے میں کہ دنیا کو حاصل کرو؟ کوشش یہ کرو کہ لبیک یا حسین دل سے کہو. تو پہلی چیز، ہر شیعہ کی ذمہ داری محرم میں کیا ہے؟ کہ حسین کی جو کامیابی ہے، حسین کی جو وکٹری ہوئی، اس کو ہم پروپوگیٹ کریں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں. آج ہم کیا کریں گے؟ پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام حسین. تو سب سے پہلے اپنے حسین کی اس جیت کا، کربلا کی وکٹری کا پروپوگیشن، وکٹری کا اعلان ہر شیعہ کی ذمہ داری. ہم کیسے کریں گے؟ اب سنو. کربلا کے واقعے کے بعد جب سیدانیہ شام سے رہائی ہوئی، چہلم کیا کربلا میں، اور یہ لوٹا. پلیز غور سے سننا کہ حسین کی جیت کا اعلان 2012 میں ہم کیسے کریں کہ میرا مولا کربلا میں جیتا، کربلا میں حسین کو وکٹری ہوئی. یہ کیسے ہم اعلان کریں، کیسے پروپوگیٹ کریں اس کو؟ اب سنیں. اربعین کر کے جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، 28 رجب 28 رجب کو گیا تھا. 2 سال کے بعد، 2 ایئرس کے بعد واپس آیا. جب گیا تھا تو امام حسین ساتھ تھے، اور اب واپس آیا تو امام حسین شہید ہو گئے کربلا میں. بی بی زینب اس کاروان کو لے کے کربلا مدینہ پہنچی. غور سے سنو پلیز. جب یہ پورا کاروان مدینہ پہنچ گیا تو پہنچا، قافلہ اترا، چوتھے امام گھوڑے سے نیچے اترے. ایک آدمی مدینے میں اپنے گھر سے باہر آیا. مدینہ چھوٹا سا شہر تھا. ڈور کو اوپن کیا، باہر آیا. باہر آ کے اس نے پورے قافلے کو ایسا دیکھا، پورے قافلے پہ نگاہ ڈالی. نگاہ ڈال کے چوتھے امام کے بعد کیا، 4تھ امام کے پاس جا کے مولا کو سلام کیا کہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. امام نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد اس آدمی نے، مدینے کے اس آدمی نے کہا، مولا اس وقت میں مدینے میں تھا جب 28 رجب 60 ہجری میں آپ کے بابا مدینے سے گئے تھے. اس وقت بنی ہاشم کے پورے لوگ زندہ تھے. آپ کے بابا زندہ تھے، آپ کے چچا عباس تھے، پورے بھائی تھے، سب یہیں پہ موجود تھے. اور اب سب شہید ہو گئے. کربلا میں پورا گھر آپ کا لٹ گیا. اس وقت یہ عماری جو تھی، اس کے جو کرٹنز تھے وہ گرین کلر کے تھے، اب بلیک ہو گئے. مولا کربلا میں آپ کا پورا گھر لٹ گیا، آپ کے بابا شہید ہو گئے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کو کربلا میں جیت ہوئی یا ہار ہوئی؟ کربلا میں آپ کے بابا جیتے، کربلا میں حسین کو وکٹری ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی؟ کتنا عجیب سوال ہے. اور سوال کرنے والا امام حسین کے بیٹے سے سوال کر رہا، چوتھے امام سے سوال کر رہا کہ پلیز لیٹ می نو کہ بابا آپ کے جیتے یا ہارے. امام کا سر جھکا ہوا تھا. امام نے سر کو اٹھا کے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا مولا سب لٹ گئے نا، سب شہید ہو گئے نا کربلا میں. آپ یہ بتائیے کہ کربلا میں آپ کے بابا کو جیت ہو گئی، ظاہری طور پہ تو ہار گئے، شہید ہو گئے. یہ بتائیے کہ حسین جیتے، حسین کو وکٹری ہوئی یا حسین کو ڈیفیٹ ہوئی؟ جب اس نے امام سے پوچھا تو امام نے کہا سامنے مسجد نبوی ہے، جا 2 رکعت نماز پڑھ پھر آنا. وہ گیا مسجد میں. مسجد میں جا کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کے واپس آیا. آ کے کہنے لگا مولا پلیز بتائیے مولا کہ آپ کے بابا کو کربلا میں جیتے یا ہارے، حسین وکٹری ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی؟ تو امام نے پلٹ کے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. اس نے کہا میرے سوال کا جواب، سوال یہ ہے کہ جیتے یا ہارے. امام نے کہا تو نے ابھی کون سا عمل کیا؟ اس میں نماز پڑھی. تو امام نے کہا یاد رکھ جب دنیا میں سجدے ہوتے رہیں گے میرے پاک عید کا اعلان ہے.
جب تک سجدے ہوتے تو پہلا میسج اس سلوگن کا جواب لبیک یا حسین کا کہ دنیا میں سجدوں کا بچانا آپ کا کام ہے. کبھی بھی نماز کو اگنور مت کرو. ہر سجدہ حسین کی جیت کا اعلان ہے. ہر سجدہ میرے مولا کی جیت کا اعلان ہے. دوسری چیز جو آج اس کو پروپوگیٹ کرو, پروپوگیشن اس میں کرو, پہلے 10 دن میں زیادہ سے زیادہ ٹائم جو سپیئر کرو نا وہ عزاداری میں سپیئر کرو. آپ بولیں گے یار میں کیسے کروں, مجلس تو ایک ہی ہے رضوی میں, اور جتنی بامبے میں مجلس ہیں وہ شام میں. نوحے پڑھو, نوحے سنو, امام کے لیے کوئی کام کرو. میں یہ نہیں بولتا کہ جاب چھوڑ دو, بزنس چھوڑ دو, میرا مقصد یہ نہیں ہے. بٹ زیادہ وقت ذہن میں ہمیشہ یہ ڈالو فرسٹ 10 days کہ حسین کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے, امام کے لیے کچھ کرنا ہے. کوئی میسج, امام حسین کے میسیجز کو SMS کرو. چیٹنگ یہ 10 دن میں یوز سے کہنا کوئی چیٹنگ مت کرو, بالکل مت کرو. اگر چیٹنگ کر بھی رہے نا نیٹ کے اوپر جا کے یا ٹیلیفون, اب تو نیٹ پہ کوئی جاتا ہی نہیں, اب سب کے پاس آئی فون ہے, سب فون سے کرتے. تو جب فونز پہ بھی کرو نا تو یہ 10 دن میں کوئی دنیا کی چیٹنگ مت کرو, بلکہ 10 دن میں امام حسین کے سینگز کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کرو, ایک دوسرے کو بھیجو, دوسرے مذہب والوں کو بھیجو. اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ کچھ تو کریں امام کے لیے, کیا کرو, بلکہ 10 دن میں امام حسین کے سینگز کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کرو, ایک دوسرے کو بھیجو, دوسرے مذہب والوں کو بھیجو. اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ کچھ تو کریں امام کے لیے. کیا صرف 1 گھنٹہ آ کے رضوی کالج کی مجلس کر کے جانا یہ محرم کمپلیٹ ہو گیا؟ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی محرم کی, 10 دن ختم ہو گیا. اس لیے کہ میرے ماں آتے, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, ہم کو جو مذہب ملا ہے نا شیعہ مذہب, وہ گرانٹیڈ ملا ہے. ہم کو جو ریلیجن ملا ہے نا وہ گرانٹیڈ ہے. میرے ماں باپ شیعہ تھے, میں بھی شیعہ ہوں, شیعہ گھر میں پیدا ہوا اس لیے شیعہ ہوں. میں نے کوئی محنت کر کے مذہب کو نہیں لیا, میں نے اپنے ہاتھ نہیں کٹوائے, میں نے پریشانی نہیں اٹھائی, میرے بچے ذبح نہیں ہوئے. ان کا حال دیکھو کہ کیسے اس قربانی کو دے کر 1200 ایئرز سے کیسے لوگوں نے اپنی زندگی کو سیکریفائز کر کے. دوستو میں ان مجالس میں بتاؤں کل سے کہ کون سے لوگ کون سی سینچری میں کیسے کیسے لوگوں نے سیکریفائز کو دے کر لبیک یا حسین کے اس نعرے کا جواب دیا. جو زبان سے کہا نا دے پرووڈ. آج کی رات مجلس کر کے جب گھروں کو جانا, جب نرم بستر پہ آج کی رات اپنے اپنے بیڈ روم میں سونا تو سونے سے پہلے 5 منٹ عابد بلگرامی نے کیا کہا ذرا سوچو کہ میں 30 سال کا ہو گیا, 40 سال کا ہو گیا, محرم شروع ہو گیا, حسین نے میری ہیلپ مانگی تھی, کیا میں نے اپنی لائف میں ہیلپ کی امام کو؟ میں نے کیا چیز چھوڑا حسین کے لیے؟ کیا چیز تھی جس کو میں نے چھوڑ دیا جو حسین کو پسند نہیں ہے؟ کون سی چیز کو میں نے چھوڑا ذرا سوچو. 1 سال پورا گزر گیا, 365 days آلموسٹ گزر گئے, پورا 1 year گزرا 1433 ہجری کا. ہم نے 1 سال پورا سپینڈ کیا. 1 سال میں چیک کرو کہ کون سی چیز کو تم نے حسین کے لیے چھوڑ دیا. صرف اس لیے چھوڑا کہ میرے امام حسین کو پسند نہیں ہے. میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں ایک بات کر رہا, پہلے دن کیا ہم نے میوزک کو چھوڑا؟ عجیب بات نہیں ہے دوستو کہ اب تک میں ابھی آ رہا تھا, آج مجھے کال آئی, غور سے سننا, آج ایک ٹیلی فون آیا, مس کال تھی, میں نے آنسر بیک کیا اس کو. جب آنسر کیا تو ایک ہندی سانگ چل رہا تھا, خوبصورت ہندی سانگ, بیوٹیفل میوزک چل رہی تھی. میں نے کہا, جب انہوں نے اٹھایا فون, میں نے ان سے پوچھا بھائی آج کیا تاریخ ہے؟ آپ کو پتا ہے چاند ہو گیا محرم کا؟ اس نے کہا ہاں مولانا ہو گیا چاند, آج پہلی محرم. میں نے کہا بھائی سنو, 8 دن کے بعد عاشورہ آئے گا. عاشورے کے دن اگر کوئی آپ کو کال کرے تو آپ کیا سنانے والے ہیں؟ تو اس نے کہا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا 8 دن کے بعد جب کوئی کال کرے گا آپ کے ٹیلی فون کے اوپر تو آپ کیا سنانے والے ہیں؟ یہ میوزک, یہ ہندی سانگ سنانے والے ہیں؟
تو ابھی تک ہمارے پاس اتنی اویئرنیس نہیں آئی کہ بابا محرم ہے محرم. اگر میوزک کو روح کی غذا سمجھ کے کر رہے، یہ حسین اس کو سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت کرتے تھے، ہیٹ کرتے تھے، وہ ہے میوزک. اگر ہم امام حسین کے لیے اتنا سیکریفائز نہیں کر سکتے تو دین واٹ؟ ہم کیا زبان سے کہہ رہے لبیک یا حسین؟ میں یوتھ سے کہہ رہا، یوتھ سے، کہ پلیز اپنے ٹیلی فون کے ٹونز کو بدلو. محرم سٹارٹ ہو گیا، غم کے دن آ گئے. اگر امام حسین کے لیے تم اتنا سیکریفائز نہیں کر سکتے تو پھر تم کیسے حسینی ہو؟ یہ تو شکر ادا کرو حسین کے بیٹے کا کہ اتنے گناہ کے بعد بھی تم کو رزق عطا کر رہا ہے. تمہاری زندگی چل رہی ہے، تمہارا بزنس چل رہا ہے. اب 12 محرم کے بعد اگر ہم مکس گیدرنگز میں جانے لگے، اگر ہم میوزک سننے لگے کہ فرسٹ 12 ڈیز ہم اوائڈ کرتے، 13 محرم سے پھر تو گانے ہیں اس لیے کہ یہاں رہتے. ارے بابا اتنا سیکریفائز اگر حسین کے لیے نہیں کر رہے تو حل من ناصرون ینصرون کا جواب کیا ہے؟ تو ہم نے سیکریفائز کیا کیا؟ اسی لیے میں آج کہہ رہا کہ 5 منٹ پلیز اپنے اپنے بیڈ روم میں سونے سے پہلے سوچنا کہ میں نے پورا 1 سال گزارا، 1 سال کے اندر میں نے کتنا حسین کے لیے سیکریفائز کیا. صرف شرٹ پہ لکھ لو لبیک یا حسین، یا زبان سے کہہ دو انف. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. میں ایک بات اور بولتا، ایک کی میت ہو گئی تھی، جگہ کا نام نہیں بولوں گا، آپ اس شہر کو جانتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں بولتا. میت ہو گئی، بیٹا اترا قبر کے اندر، اوپر سے مولانا نے بیٹھ کے اسماعیل فم اس مردے کا نام لیا. بیٹا نیچے بیٹھ کے شولڈر کو ہلانا چاہ رہا تھا. جیسی شولڈر کو ہلانا چاہ رہا اس کے ٹیلی فون بجا، جیب میں ٹیلی فون تھا، اور ٹیلی فون میں کیا تھا سمجھے آپ؟ کیا تھا؟ ہندی سانگ تھا. جیسی اوپر سے نام لے کر اس نے اسماعیل فم کہا، نیچے سے میوزک شروع ہو گئی کہ بابا تم بھی سنو. اب وہ لڑکا پینک ہوا، کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا کبھی ادھر ڈالتا، اس کو ملتا ہی نہیں فون. 2-3 منٹ 5 منٹ تک بجتا رہا. فائنلی اس نے نکالا. لوگوں نے کہا یار اگر سننا ہی تھا تو باہر سننا. یہ تو حساب ہے ہمارا، یہ ہمارا حساب ہے. کب چھوڑیں گے؟ کب چھوڑیں گے اس میوزک کو؟ لبیک یا حسین جو میری ٹاپک ہے دوستو، سوچو 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 کہ کتنا بڑا تم کو ریکارڈ ملنے والا ہے، کتنا بڑا سٹیٹس ملنے والا ہے. آپ کو اس کا آئیڈیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ امام بے بھی انتا وہ میتھب تم کہتا ہے، وہ سٹیٹس نہیں چاہیے آپ کو. ہم کو گرانٹڈ شیئر ملی اس لیے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو پہلی مجلس میں رضوی کالج کی میری ریکویسٹ ہے کہ محرم آج پہلا دن ہے، ایٹ لیسٹ اس فرش عزا پہ بیٹھ کے جسٹ پرومس ٹو یور امام، پرومس ٹو یور امام کہ مولا آپ کو پسند نہیں ہے نا، میں لبیک میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا. آپ انصاف سے بتائیے جو شخص میوزک سنتا ہے اس کی ہیلپ امام حسین لیں گے؟ کربلا میں جو شہدائے کربلا تھے جو آئے تھے، کیا وہ لوگ میوزک سنتے تھے؟ ہم اتنا سیکریفائز 2012 میں نہیں کر سکتے. اگر اتنا سیکریفائز نہیں کر سکتے تو پھر ہماری لائف کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے، ایوری بڈی نوز کہ یہ جو ہم آئے ہیں دنیا میں، غور سے سنیں، ہم جو دنیا میں آئے ہیں کربلا کے بعد جتنے شیعہ پیدا ہوئے وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، دعائے فاطمہ سے دنیا میں آئے. میں غلط کہہ رہا؟ مادر حسین کی دعا، اتنی بڑی عزت ہے آپ کو، اتنا بڑا آپ کو سٹیٹس ہے کہ حسین کی ماں نے دعا کی تھی آپ کے لیے کربلا کے بعد. کتنی مشہور حدیث ہے، بار بار کہا جاتا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، جب بیوی نے پوچھا تھا کہ آخر میرے بچے پہ روئے گا کون،
تو جبرائیل نے آ کے بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ ہے میرے اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اپنی بیٹی سے میری کنیز سے کہہ دیجئے کہ میں قوم کو پیدا کروں گا، جس کا نتیجہ اس وقت بی بی نے کیا کہا تھا آپ کو پتا ہے؟ شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا کہ پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا۔ آپ کو معلوم ہے وہی دعا ہے جو آج شیعت بچی ہوئی ہے۔ میں کیا کہہ رہا آپ سے، اتنا بڑے مجمع کو میں تھوڑی سی اویئرنیس لانا چاہتا۔ ابھی تو مسجد سے چلیں گی انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی۔ یہ مت سمجھو کہ ہم یوں سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، نو، آپ کے پیچھے کسی کی دعا ہے، آپ کے پیچھے کسی کا پاور ہے، آپ کے پیچھے کسی کی طاقت ہے جس کی وجہ سے آج شیعت باقی، ورنہ دنیا ریس کر دے، آپ کو ریس کر دے۔ آج ایک لمحے میں آپ ریس ہو جاتے اگر آپ کو بچانے والا امام نہیں ہوتا، بچانے والی وہ دعائیں نہیں ہوتی جو حسین کی ماں نے آپ کو دی ہے، ورنہ کوئی شیعہ بچ نہیں سکتا تھا۔ Say thank you to your امام، say thank you to مادر حسین، کہ جس کی وجہ سے آج تم بامبے میں گرو کر رہے ہو، بامبے میں تم آگے بڑھے ہو۔ دنیا بھر میں جو شیعت آج اس سٹیج کے اوپر ہے بیکاز آف دعاز آف مادر حسین۔ میری خواہش ہے اب یہ مت سمجھے کہ آج ایک دن میوزک پہ بولا کل نہیں بولوں گا، روز بولوں گا، میں چھڑا کے رہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے گھر میں کسی کا ٹیلی فون کے اوپر میوزک رہے۔ یہ امام حسین اس کو ہیٹ کرتے تھے۔ ایک سیکریفائس دو، اس کے بعد دیکھو کہ حسین تم کو عطا کیسے کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مسئلہ میرے ساتھ سب سے زیادہ ہے کہ گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ کو پتا ہے 48 منٹس ہو گئے، 10 بج رہے۔ ابھی تو میں نے مجلس سٹارٹ کی ہے، یہ سال کا عشرہ بہت لمبا چلے گا۔ بہرحال مجھے 2 اعلانات کرنا ہے جو میں روک کے کر رہا ہوں۔ ویری امپورٹنٹ اعلان، کوسچن آنسر سیشن ہر سال کی طرح ایوری ایئر جو رضوی کالج میں کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے وہ ول بی ہیلڈ آن سنڈے 18 نومبر ان ڈے آفٹر ٹمارو، یہاں پر انشاءاللہ 8 بجے شارپ شروع ہوگا، 8 o'clock اور 9 o'clock پہ ختم ہو جائے گا۔ دین امیڈیٹلی ول اسٹارٹ مجلس۔ سنڈے کا دن ہے، شام میں 8 بجے، پرسوں، کل نہیں پرسوں 18 نومبر، لیڈیز اینڈ جینٹس میں سب کے لیے اعلان ہے۔ کل باکس یہاں رکھا جائے گا، لیڈیز میں بھی ایک باکس رکھا جائے گا، جس کے بھی کوسچنس ہیں اس میں آپ پلیز ڈال دیں لکھ کے، اور انشاءاللہ 8 بجے سنڈے کے دن شارپ 8 o'clock پہ دس سیشن ول اسٹارٹ، اور ہم 9 بجے اس کو بند کر دیں گے، اس لیے کہ امیڈیٹلی مجلس ہوگی۔ 8 بجے سے 9 بجے تک سنڈے کے دن کوسچن آنسر سیشن ہے۔ جو بھی آپ کے کوسچنس ہیں آپ گلو بھائی کو یا یاسین مرچنٹ کو آپ ای میل کو SMS بھی کر سکتے ہیں، یا باکس رکھا جائے گا اس میں آپ ڈال دیں۔ دوسرا اعلان جو مجھے دیا گیا کہ ایک مجلس ہے، جو یہ مجلس کا اعلان مجھے دیا گیا، رضوی ہاؤس بی ونگ فلیٹ نمبر 401 ہل روڈ بینڈرا، 7 PM to 8 PM مجلس۔ مولانا جعفر عباس صاحب اس مجلس کو خطاب کریں گے۔ روز کر رہے ہیں، شام میں 7 بجے سے 8 بجے تک یہ مجلس ہو رہی، رضوی ہاؤس بی ونگ فلیٹ نمبر 401 ہل روڈ بینڈرا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بس دوستو، میں بات کو یہاں روکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اب کی یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ روز ایک جو مجلس کی جو اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے جو دعائیں، وہ دعا بھی دوں گا۔ میں اپنے ہر چیز کو، پورے ٹولز کو پرووائڈ کرنا چاہتا کہ یہ 9 دن میں انشاءاللہ یہ پورا ایک ریولوشن، ایک انقلاب ہمارے یوتھ میں آنا ہے۔ تو ایک عجیب دعا ہے، یہ دعا پڑھو تو تمہاری زندگی، تمہارے ہر پرابلم کو تم سالو کر سکتے۔ اینی پرابلم، یہ میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا میں، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں۔ کوئی رزق کا پرابلم ہو،
जॉब का प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई बीमारी हो, किसी को जैसा एक मोमिना के कुछ पासपोर्ट्स गुम गए, या कोई आया उसका इमिग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो यानी जो प्रॉब्लम है ये वो है कि जिसको हमारे तमाम बड़े बड़े मुज्तहिदीन ने इसको कहा सो सिंपल अमल है कि अगर कोई ये पहले 10 दिन में करना है, फर्स्ट 10 डेज मतलब फर्स्ट 7 डेज में करना। 7 मुहर्रम के बाद तो आप कोई दुआ मांगना ही नहीं, इसलिए कि 7 मुहर्रम के बाद से तो गम के क़यामत के अय्याम शुरू हो जाते हैं, वो लास्ट 3 डेज। तो आप फर्स्ट 7 डेज में अगर कोई ये अमल करता है जो हाजत है, इसलिए कि इन अय्याम में दुआएं कबूल होती है, ये दिनों में ज्यादा से ज्यादा दुआ कबूल होती। कहां होती दुआ कबूल? जब आप मजलिस में बैठते, जब आप फर्श अज़ा पे बैठते, जब इमाम हुसैन के गम में रोते, जब आंखों में आंसू आते, उस वक्त ये दुआ करो। कोई हाजत हो तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप 5 मरतबा या 9 टाइम्स आपको ये पढ़ना है कि अल्लाहुम्मा बेहक़ फातिमा व अबूहा व बालुआ व बनुआ। सिंपल। एक बीबी का नाम पहली मुहर्रम, वह अबूहा यानी बीबी आपको आपके बाबा का वास्ता, वह बालुआ आपके शौहर मौलाली का वास्ता, वह बनुआ आपके बच्चों का वास्ता। बेहक़ फातिमा, अल्लाह से कहना कि परवरदिगार तुझे फातिमा का वास्ता, उनके बाबा का वास्ता, उनके शौहर का वास्ता, उनके बच्चों का। 9 टाइम्स पढ़ो। ये वो गोल्डन गिफ्ट है दोस्तों, जो पहली मजलिस रिजवी कॉलेज में मैं दे रहा। आज रात में ट्राई करना अपनी हाजात को, जो आपके इश्यूज हैं, इसलिए कि ये वो वास्ता है कि इस वास्ते से दुआ करने से फिर कोई हाजत रुकती नहीं। अगर अल्लाह के सामने कोई जाके ये कहे कि बेहक़ फातिमा, इससे बड़ा कोई वास्ता ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है इससे बड़ा। रहमत खुदा को अपनी तरफ खींचने के लिए, रहमत खुदा को अपने घर पे नाजिल करने के लिए, ये वो वास्ता है कि अगर तुम हुक्म दो तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए। मजाक नहीं है, जोक नहीं है, हम सीरियस। जबान से, पाक जबान से अगर इंसान इस बीवी का वास्ता देकर दुआ मांगे तो इम्पॉसिबल पॉसिबल होती है, नामुमकिन कोई चीज नहीं होती। तो ये वास्ता देकर दुआ मांगो। 9 टाइम्स पढ़ना, पहले 5 टाइम्स सलवात, बाद में 4 टाइम्स सलवात कि बेहक़ फातिमा व अबीहा व बालुआ व बनुआ। उसके बाद हाथों को उठा फिर दुआ मांग के, जो भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल चीज है वो पॉसिबल होगी, लेकिन टिप ऑफ द टंग से नहीं बोलना, फ्रॉम योर हार्ट, यहां से रोते हुए बोलना। बस अल्लाह आपको खुश रखे। मैं बात को यहां रोक रहा हूं, कल यहीं से शुरू करूंगा। 55 मिनट्स हो गए मजलिस को। पहली मुहर्रम है आज, चांद हो गया, हर घर में अज़ाखाने इस्ताद हो गए, पूरे शहर में एक ही धूम है, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। आपको मालूम है कितनी आसानी से हम मुहर्रम का इस्तकबाल हमने कर लिया। कभी आपने सोचा कि जब हुसैन मदीने से चले थे, इस घर को लेकर, पूरे औलाद को लेकर, तो इमाम का पूरा घर आबाद था। लेकिन आपको मालूम, जब वो 27 रजब की रात आई ना, एक दिन पहले बीबी ज़ैनब का दिल बड़ा घबरा रहा था, इसलिए कि जब अमीर शाम दुनिया से गया, उसने वलीद को एक खत लिखा, जो गवर्नर था मदीने का, और कहा कि हुसैन से बैयत लो वरना हुसैन के सर को खत्म कर दो। कितनी आसानी से। अब वलीद ने हुसैन को बुलाया। जब इमाम हुसैन घर से जाने लगे तो इमाम ने, बीबी ज़ैनब ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा बहन वलीद ने बुलाया। शहजादी तड़प गई। फौरन बीबी ने अब्बास को आवाज दी, अली अकबर को पुकारा, और मोहम्मद को आवाज दी, कासिम को पुकारा। कहा मेरा भाई अकेले नहीं जाएगा, अब कोई नहीं है, ना हसन है, ना बाबा है, ना मेरी माँ है, ना नाना है।
میں حسین کو اکیلے جانے نہیں دوں گی. بس بنی ہاشم کے 18 بنی ہاشم کی جھرمٹ میں حسین گھر سے باہر نکلے. عزیزو یہ مدینے والوں نے آخری مرتبہ یہ منظر دیکھا، اس کے بعد یہ منظر پھر کبھی نظر نہیں آئے گا. پورے جوانوں کے درمیان حسین ولید کے دربار تک پہنچے. جب دروازے پہ پہنچے تو ولید نے، امام اندر جانا چاہتے، امام کے ساتھ مولا عباس بھی جانا چاہتے، تو امام نے کہا کہ عباس تم یہیں ٹھہر جاؤ، اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے. اس نے، عباس نے کہا مولا میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گا، آپ کوئی ظلم کر سکتا. تو حسین نے کہا عباس یہ مدینہ ہے بھیا، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم اندر آ جانا. مولا حسین اکیلے گئے اندر. ولید نے بڑے احترام کے ساتھ امام کو اپنے پہلو میں بٹھایا. وہاں مروان ظالم بھی بیٹھا ہوا تھا. ولید نے کہا کہ فرزند رسول معاویہ دنیا سے چلا گیا اور یزید خلیفہ بن گیا، اور یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. جب امام نے یہ سنا مدینے میں کہ یزید کی حسین بیعت کرے تو امام نے کہا یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت کرے گا. یہ کہہ کر امام اٹھ گئے. جب امام اٹھے تو یہ ظالم مروان بازو تھا. اس نے کہا ولید اس سے اچھا موقع نہیں ہے، حسین کے سر کو یہیں ختم کر دے. آپ دیکھیں جرت کتنی تھی. جیسے یہ کہا امام کا چہرہ سرخ ہو گیا. پلٹ کے بڑی آواز سے کہا کس کی مجال ہے جو میرے سر کو ختم کرے. آواز کا بلند ہونا تھا. دارالامارہ کا دروازہ کھلا، عباس تلوار لے کر آ گئے. آنکھیں ایک جملہ کہا، آنکھیں کہا کہ کس نے میرے آقا سے گستاخی کی. امام نے عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا صبر کرو. میں کہوں مولا عباس آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حسین سے کوئی بڑی آواز سے بات کرے. ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا، کوئی تیر چلا رہا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا کسی غم میں نہ رو. اسی طرح آج پرسا دینا. 2 محرم کی رات ہے، 2 محرم کی رات ہے، 2 محرم کی رات ہے. مولا عباس کو لے کر باہر آئے. جب گھر میں آئے تو دیکھا بی بی زینب گھر کے صحن میں ٹہل رہی ہے، ہاتھوں کو مل رہی ہے. جیسی حسین کو زینب نے دیکھا اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا بھیا خیر تو ہے. میں کہوں بی بی اتنی جلدی گھبرا گئی، ارے ذرا کربلا میں آپ کا کیا عالم ہوگا. اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو. 2 محرم کی رات ہے، مصیبت کی راتیں ہیں. امام نے کہا بہن اب سفر کی تیاری کرو. بہن جا کر تم اپنے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار سے اجازت لے لو. عزیزو شہزادی اپنے گھر آئیں. جناب عبداللہ اپنے گھر میں نہیں تھے، ان کے شوہر بی بی کے. عبداللہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جب میں آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے بنت علی کو اتنا پریشان نہیں دیکھا جو آج دیکھا. جیسے میں آیا تو علی کی بیٹی نے عبداللہ سے کہا عبداللہ جب سے میری شادی تمہارے ساتھ ہوئی میں نے کوئی خواہش تم سے نہیں کی. عبداللہ کیا میں کوئی خواہش کروں؟ تو عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ ارشاد فرمائیں. تو بی بی نے کہا کہ عبداللہ تم جانتے ہو کہ میں حسین سے کتنی محبت کرتی ہوں، میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، کیا تمہاری اجازت ہے کہ میں عبد حسین کے ساتھ جاؤں؟ تو عبداللہ نے کہا کہ بی بی آپ ضرور جائیے اور بچوں کو بھی لے کر جائیے. بس عزیزو دن گزرنے لگے. وہ دن آیا، وہ رات آئی جو 27 رجب کی رات تھی. 27 رجب کی رات آخری رات ہے حسین کی مدینے میں. حسین کے پاس بی بی زینب بیٹھی ہوئی ہے.
پورا خاندان ہے، سب کو حسین خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ رات جب آدھی رات ہو گئی تو بی بی زینب نے امام سے کہا بھیا مجھے نانا کے پاس لے کر چلو اور ماں کے پاس لے کر چلو کہ میں آخری مرتبہ ماں کو خدا حافظ کہہ دوں۔ رات کے حصے میں حسین مسجد میں آئے، خبر رسول پہ اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا نانا تیرا حسین آیا ہے، نانا مدینے سے جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا نانا تیری نواسی آئی ہے۔ اس کے بعد حسین زینب کو لے کے ماں کی لحد پر آئے، ماں کی لحد پہ زینب گر گئی، کہا اماں خدا حافظ۔ حسین نے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا اماں خدا حافظ تمہارا بیٹا جا رہا ہے۔ عزیزو جب حسین نے خدا حافظ کہا تو خبر فاطمہ سے ایک آواز آئی جسے میر انیس نے اپنے مرثیے کے بن میں کہا کہ جب حسین نے خبر فاطمہ پہ رخسارے کو رکھ کے خدا حافظ کہا تو خبر فاطمہ سے ایک آواز تھی جسے میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا کہ فاطمہ نے کہا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر۔ یہ فاطمہ کی آواز، شکم غیر سے کو ہے پو میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ اسی طرح پرسا دے، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ اسی طرح پرسا دے، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ فاطمہ کی آواز تھی جسے کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا۔ 27 کی رات ڈھلنے لگی، صبح بالکل نماز فجر کے بعد امام نے بی بی زینب سے کہا کہ بہن بیویوں سے کہو کہ فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کہتے، یہ وہ بچی ہے کہ جس کے سامنے سے بھرا ہوا گھر خالی ہو رہا تھا۔ فاطمہ صغرا کے حجرے میں رباب گئی، ماں نے بیٹی کو خدا حافظ کہا، بیٹی نے ماں کو دیکھا کچھ نہیں کہا، لیلا گئی جا کے بیٹی کو خدا حافظ کہا، علی اکبر گئے بہن کو سینے سے لگا لیا، چوتھے امام گئے بہن کو سینے سے لگایا، عباس نے جا کے بھتیجی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بچی کسی کو کچھ نہیں کہتی، ام کلثوم نے جا کر سر پہ ہاتھ پھیرا، فاطمہ صغرا اپنے حجرے میں خاموش بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب حجرے میں زینب داخل ہوئی، جیسے ہی بیوی کو صغرا نے دیکھا آگے بڑھ کے دامن کو پکڑ لیا، کہا پھوپھی اماں آپ چل کے بابا سے کہیں، آپ کہیں گے تو بابا کبھی نہیں کہیں گے، آپ کی بات کو رد نہیں کہیں گے۔ زینب نے صغرا کا ہاتھ پکڑا، آہستہ آہستہ حسین کے حجرے کی طرف چلی، حسین نے دور سے دیکھا زینب صغرا کو لے کے آ رہی ہے تو حسین نے کہا کہ زینب صغرا کی سفارش نہیں کرنا، صغرا کی سفارش نہیں کرنا، تو زینب نے کہا بھیا آپ کی بیٹی یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ لے کے کیوں نہیں جاتے؟ عزیزو اب حسین رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا زینب تم جانتی ہو میری جو اولاد ہے کوئی میرے بابا جیسی ہے، کوئی میرے نانا جیسی ہے، صغرا کی صورت میری ماں جیسی ہے، جب سر سے چادر اترے گی حسین نہیں چاہتا فاطمہ کی صورت جس کی ہو وہ کوفہ شام میں رہے۔ اسی طرح مرشد ہو مجلس تمام ہو گئی۔ بس عزیزو ایک منزل اور مجلس تمام۔
حسین نے کہا بہن میں نہیں چاہتا جس کی صورت میری ماں جیسی ہو، ماں جیسی ہو۔ عزیزوں، سفر کی تیاری شروع ہو گئی، ہر طرف پردے گھیرے گئے، خناتیں گھیری گئیں، اماریاں آنے لگی۔ ایک اماری آئی، بیت الشرف کے قریب آ کے اونٹ کو بٹھایا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی باہر آئی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ایک چھوٹی سی بچی تھی جو ماں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ چوتھے امام نے آگے بڑھ کے اپنی ماں کو سوار کیا تو پتا چلا یہ رباب ہے جو سوار ہو رہی ہے، اور گود میں علی اصغر ہے اور سکینہ ہے۔ رباب کے بعد پھر راوی کہتا ہے کہ ایک اونٹ آیا۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ اب جو آیا تو ایک بی بی باہر نکلی، قاسم آگے بڑھے تو پتا چلا یہ حسن کی بیوہ ہے جو سوار ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بی بی آئی، علی اکبر آگے بڑھے، پتا چلا یہ لیلا ہے جو سوار ہو رہی ہے۔ پھر ایک بی بی آئی، عباس آگے بڑھے تو پتا چلا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سوار ہو رہی۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی۔ عزیزوں، پھر پردے اور بلند ہوئے۔ اب جو بی بی آنے والی تھی اس کے لیے اماری آئی، آگے دروازے پہ رکی۔ حسین بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عباس حسین کے قریب گئے، جا کے آہستہ سے کان میں کچھ کہا۔ حسین اپنے مقام سے اٹھے، اونٹ کے قریب آ کے ٹھہر گئے۔ اب راوی کہتا ہے اب جو بی بی باہر آئی پردے میں ملبوس تھی، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، عباس نے زانو کو طے کیا، حسین نے بازو کو تھاما۔ اب جو بی بی سوار ہوئی پتا چلا یہ علی کی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے۔ یہی زینب ہے، 11 محرم تھا، پیٹھ پہ تازیانے تھے، بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی، سر پہ چادر نہیں۔ زینب فریاد کر رہی تھی کہ عباس مدینے سے چلتے وقت اہتمام کیا تھا۔ پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں میں تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار میری بیوی کا واسطہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما لے۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے، ہماری مجلس کو قبول فرما لے۔ سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت ہے۔ پروردگار اس مجلس کا واسطہ، بیوی کے اس مظلومیت کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو رزق کے پرابلم ہے ان کے رزق کے پرابلم کو دور کر دے۔ جو جو لوگوں نے التماس سے دعا کا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار ہم کو سعادت دے کہ اس سال محرم میں ہم زیادہ سے زیادہ مولا کا ذکر کریں، اور جب بھی حسین کا ذکر کریں اس ذکر کو بیوی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ ہمارے امام کو سلامت رکھ، امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں